اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، التماس ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں، میری مدد کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں غزوہ تبوک سے پہلے کسی غزوہ میں رسول اللہ سے پیچھے نہیں رہا، اور میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا ہے۔ میں کسی وقت بھی اس وقت سے ذرا خوشحال اور مالدار نہ تھا۔ بخدا میرے پاس کچھ بھی اس سے پہلے 2 سواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں جو اس وقت موجود تھیں، اور میں اپنے گمان میں جہاد پر جانے کے لیے زیادہ قادر تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے نکلے تو وہ ایک وقت تک کھجوریں پک رہی تھیں، باغات والے انہی میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی، اور جمعرات کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کا آغاز کیا، کیونکہ جمعرات کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے لیے پسند فرماتے تھے، چاہے سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کے لیے۔ میرا حال یہی تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ خیال آتا رہا کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں، کہیں راستہ میں مل جاؤں، اور کاش کہ ایسا کر لیتا۔ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینہ میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینے میں یا تو وہ لوگ تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر ایسے معذور بیمار جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے۔ دوسری طرف پورے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا خیال کہیں نہیں آیا، یہاں تک کہ تبوک پہنچ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہیں؟ بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور ان پر نظر کرتے رہنے سے روکا ہے۔ حضرت معاذ بن جیل نے عرض کی، تم نے یہ بری بات کی ہے۔ یا رسول اللہ، وقتہ میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کرتا جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے نکل جاتا، اور اس کے لیے اپنے اہل خانہ اور دوستوں سے بھی مدد لے لیتا۔ میرے دل میں یہ خیالات اور وسوسے گھومتے رہے، یہاں تک کہ جب یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے۔ میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے کسی ایسی بنیاد پر نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو، اسی لیے میں بالکل سچ بولنے کا عزم کر لیا۔ مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو حسب عادت چاست کے وقت، یعنی صبح کو آفتاب کچھ بلند ہونے کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے۔ عادت مبارکہ کے مطابق اول مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین، جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی، خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اس پر جھوٹی قسمیں کھانے لگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کو بیعت کر لیا، اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور ان کے باطنی حالات کو اللہ کے سپرد کیا۔ اسی حال میں بھی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکرائے جیسے ناراض آدمی کبھی کیا کرتا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ تو میں نے عرض کیا، خدا کی قسم، میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شک و شبے میں مبتلا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گڑھ کر اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، لیکن مجھے قسم ہے اللہ کی، میں نے سمجھ لیا کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر ناراض ہو جائیں تو اللہ آپ پر حقیقت حال کھول کر مجھ سے ناراض کر دیں گے، اور اگر میں نے سچی بات بتلا دی جس سے آپ مجھ پر ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، اور صحیح بات یہ ہے کہ جہاز سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے تو سچ بولا ہے۔ پھر فرمایا، اچھا جاؤ
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دیں۔ چنانچہ میں اٹھا اپنے گھر واپس چلا گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، ہم تینوں اور ان کے 2 اور صحابی تھے، ایک مرارہ ابن ربیع العمری اور دوسرے بلال بن امیہ کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع فرما دیا۔ ابن ابی شبیر کی روایت میں ہے کہ اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا۔ مسند عبدالرزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بالکل بدل گئی، سب اجنبی نظر آنے لگے۔ مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے کی نماز نہ پڑھائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا اور سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو سلام کے جواب کے لیے حرکت ہوئی یا نہیں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظریں چلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں۔ وارے کیا محبت تھی، سبحان اللہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی فتادہ کے پاس گیا جو میرے بہترین دوست تھے، اور ان کو سلام کیا۔ خدا کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا، اے فتادہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی فتادہ نے بھی کچھ جواب نہ دیا۔ جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ انہوں نے صرف اتنا ہی کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ میں رو پڑا اور واپس آ گیا۔ جب اسی حال میں 40 راتیں گزر گئیں تو ایک دن اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد خزیمہ بن ثابت میرے پاس آ رہے ہیں، اور آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو، یعنی عارضی طور پر ان کو اپنے پاس سے دور کر دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، یعنی ان کو میکے بھیج دیا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے وقت صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر نہایت پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے صلا پہاڑ کے اوپر سے ایک آدمی کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک بشارت ہو۔ محمد بن عمرو کی روایت ہے کہ یہ بلند آواز سے کہنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور خوشی کی وجہ سے رونے لگا۔ پھر میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے توبہ قبول ہونے پر مبارکباد دی۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی اس کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہتر دن ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، اس لیے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی سچ کے سوا کلمہ نہیں بولوں گا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر مظہری سورۃ توبہ۔ لڑکی کو دفن کرنے والے کی توبہ۔ عربوں میں روایت تھا کہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، یہ ظالمانہ رواج مکے میں بھی تھا۔ تاجدار رسالت کی محفل میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، شراب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا، زنا سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کون سا گناہ ہے جو اتنا بڑا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول، میں کافر تھا۔ دور جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ بچی پیدا ہوتے ہی اسے دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی، لیکن 14 سال کے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی تو وہ میری بیوی نے کہا، یہ اولاد پہلی ہے، ہم اس کو زندہ دفن نہیں کریں گے، لہٰذا میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ بچی کو قتل نہیں کروں گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، بچی بھاگنے دوڑنے لگی تو ایک دن ابو جہل نے مجھ پر بچی کے قتل کے لیے دباؤ ڈالا۔ اس کا دباؤ روز بروز بڑھتا ہی رہا، بالآخر میں بھی مجبور ہو گیا اور قبیلے کی عزت پر بچی کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور گھر آ کر اس کی ماں کو کہا کہ آج میں بچی کو اس کے ماموں کے پاس ملانے لے جا رہا ہوں، تم اس کو تیار کر دو۔ بچی کی ماں نے اسے تیار کر دیا۔ جب میں چلنے لگا تو چپکے سے اپنے ساتھ ایک کدال اور رسی بھی لے لی اور بچی کو اٹھا کر جنگل میں لے آیا تو بچی نے کہا، ابا جان، اس جگہ تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ میں نے اس کو ڈانٹ کر خاموش کر دیا، اس کی قبر کھودنی شروع کی۔ جب میں نے قبر کھود رہا تھا تو وہ معصوم بچی بھی میری مددگار ہو گئی۔ تھوڑی دی جب میں نے اس بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں ڈالا تو وہ بچی رونے لگی
اور کہنے لگی ابا جان اگر اسی طرح مجھے زندہ دفن کرنا تھا تو گھر میں بتا دیتے، میں اپنی ماں کو آخری سلام تو کر دیتی۔ وہ چیختی چلاتی رہی لیکن میرے دل میں بھی ابو جہل کا ڈر تھا۔ میں نے اس معصوم بچی کو زندہ گاڑ دیا۔ اے دنیا کے سردار، اے رحمت دو عالم، آج میں آپ کے در پر آیا ہوں، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ جس دن سے اس بچی کو میں نے گڑھے میں دفن کیا ہے وہ دن اور آج کا دن، وہ معصوم بچی روز میرے خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے ابا جان کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا۔ یہ دردناک واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا اے نوجوان تو نے بڑا گناہ کیا ہے لیکن یاد رکھو میں رحمت للعالمین ہوں، بے شک سبحان اللہ۔ اگر تو آج سچے دل سے توبہ کر کے میرا کلمہ پڑھ لے تو تیرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ خطبات سیرت۔ ایک یہودی کی کفر سے توبہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے ایک یہودی کو مارکہ قتال میں پچھاڑا اور ابھی اس کا کام تمام کرنے ہی والے تھے کہ اس کم وقت نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ فوراً اس کو قتل کر ڈالتے، لیکن یہ تو حضرت علی تھے، فوراً ان کے سینے مبارک سے کھڑے ہو گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر خود یہودی بڑا حیران ہوا، بالآخر اس سے رہا نہ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی تو شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب میں نے تجھ پر حملہ کیا تو اس وقت میرا فعل رضائے حق کے واسطے تھا، اور جب تو نے مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ اور جوش میں آیا، میں نے دیکھا کہ اب میرا تجھے قتل کرنا رضائے الہی کے واسطے نہیں رہا بلکہ نفس کو خوش کرنے کی خاطر یعنی ذاتی انتقام ہو گیا ہے، لہٰذا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہ سننا تھا کہ وہ یہودی فوراً کفر سے توبہ کر کے دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کفل کی توبہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کفل بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو کسی بھی گناہ سے نہیں بچتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر اس سے حرام کاری کرنا چاہی۔ جب کفل اس کے پاس مخصوص حالت میں بیٹھ گیا تو وہ رونے لگی اور کپکپانے لگی۔ کفل نے اس سے کہا کیوں روتی ہو، کیا میں نے تجھ پر زبردستی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، مگر یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا۔ اس نے کہا اب کیوں راضی ہو گئی ہو؟ اس نے کہا مجبوری نے مجھے آمادہ کیا ہے، راضی کیا ہے۔ چنانچہ کفل نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا جاؤ یہ دینار تمہارے ہیں، اور آج کے بعد کفل کو کوئی نافرمانی نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ اسی رات مر گیا اور صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا لوگوں نے دیکھا کہ کفل کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج دیجیے ہمیں اجازت، آج کا بلاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری مدد کریں، مجھے سپورٹ کریں، شکریہ کا موقع دیں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ اگلے بلاگ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پیر چنگی کی توبہ کا واقعہ۔ اللہ حافظ۔